سب سے پہلے میں چاہوں گا آپ کے کچھ تاثرات گزشتہ کل ہمارے ملک کی ایک مایہ ناز خاتون، حریت اظہار، حریت فکر کی دائی اور انسانی حقوق کے علمبردار، پوری زندگی ان کی جدوجہد میں گزری، قانون کی بالادستی میں، اور اسی طریقے سے لوگوں کو یہ حق دلانے میں کہ ان کے جو بھی نظریات ہیں وہ اس کو ایکسپریس کریں، محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ۔ میں ابتدا میں یہ بھی کہوں گا کہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، علم، فکر، دین سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اس طرح کے کریکٹرز کو بہت زیادہ یاد بھی نہیں کرتے، اپریشیٹ بھی نہیں کرتے۔ یہ لوگ آتے ہیں، دنیا سے گزر جاتے ہیں، عام طور پر تنقیدات ہی ہوتی ہیں کہ تو آزاد فکر کے خیال قسم کی خواتین تھیں۔ لیکن میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی خدمات، ان کا پاکستان جیسے سماج کے اندر جہاں اس قدر گھٹن ہے، ان کی فکر کو، ان کی مسائی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ان کی برسی بھی تھی، ان کے بارے میں کچھ آپ کے خیالات سامنے ہیں۔ یہ جس رویے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ بدقسمتی سے دونوں گروہوں میں ہے۔ یعنی مذہبی لوگ اس پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں یا آپ سے نسبت رکھنے والے میں یا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں میں اب سب کے سب لوگ ایک نقطہ نظر کے حامل نہیں ہیں۔ بہت سی چیزوں میں تبدیلی آ گئی ہے، سوچنے کے انداز تبدیل ہوئے ہیں۔ خود مذہبی لوگوں نے جس طرح دین کی تشریحات کی ہیں اس پر لوگوں کا رد عمل مختلف ہوا ہے۔ نئے افکار، نئے خیالات نے بھی بہت سے لوگوں کے اذہان کو متاثر کیا ہے، لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے اندر کے لوگ ہیں، ہماری قوم کے فرد ہیں۔ انہوں نے اگر کوئی خدمت انجام دی ہے، انسانیت کے لیے انجام دی ہے، ملک کے لیے انجام دی ہے، قوم کے لیے انجام دی ہے، تو اس سے قطع نظر کہ ان کے ساتھ ہم دین کے، مذہب کے معاملات پر مکالمہ کر رہے ہیں یا اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی ان خدمات کا اعتراف کریں۔ تو مذہبی لوگوں کے ہاں بھی یہ خرابی ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں جو طبقات اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، وہ بھی مذہبی لوگوں کے معاملے میں اسی طرح کی صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اعلیٰ اقدار کے لیے قربانیاں دی ہیں، سیاست میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا ہے، لیکن ان کا پس منظر مذہبی تھا، یا وہ مذہبی علماء تھے، یا مذہب کے معاملے میں واضح رجحان رکھنے والے لوگ تھے، تو ان کو بھی ان کی شخصیت کے اس مجموعی تاثر سے کے لحاظ سے دیکھنے میں اس طبقے سے بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کی طرف ضرور توجہ دلانی چاہیے کہ ہم اپنے سارے رشتوں کو زندہ رکھیں۔ ایک رشتہ ہمارے گھر سے، ہمارے خاندان سے، ہماری برادری سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو آپ دیکھیے تو وہ اس رشتے کو یا اس کی عزت کو کہاں تک لے گیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا رشتہ تمہارے والدین کا ہے۔ وہ اگر تمہیں کسی موقع کے اوپر مجبور کریں کہ تم اللہ کے شریک ٹھہراؤ، جس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، تو ان کی بات تو تم نہیں مانو گے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتہ ولادت نے یا تناسل کے سلسلے نے پیدا کیا ہے، اس رشتے کا احترام اس کے باوجود بھی، اتنی بڑی بات کے باوجود، صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خود شرک کر رہے ہیں، بلکہ تمہیں بھی شرک کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، تب بھی تم ان کے ساتھ معروف کے معاملات میں، مصاحبت میں، حسن سلوک میں کوئی کمی نہیں آنے دو گے۔ یہ بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے یہ رشتہ محکم ہے، اسی طرح آپ کی قوم کے رشتے، آپ کے وطن کے رشتے اور بحیثیت مجموعی انسانیت کے رشتے، آپ جب اس وسعت کے ساتھ اس دنیا کو دیکھیں گے، اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو دیکھیں گے، تو اختلافات رہیں گے، اختلافات ختم نہیں ہو سکتے۔ خود مذہبی لوگوں میں آپ دیکھیے تعبیرات کے کتنے اختلافات ہیں۔ یعنی ایک ہی معاملے میں بعض اوقات آپ کو 3، 4، 5 آراء مل جاتی ہیں۔ یہی صورتحال ایک مسلک کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ آپ اہل سنت کے عنوان کے تحت بہت سے مسالک جمع کر کے دیکھ لیں، آپ اہل تشیع کے عنوان کے تحت جمع کر کے دیکھ لیں، اہل حدیث کے عنوان کے تحت جمع کر کے دیکھ لیں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ خود ایک مسلک کے ماننے والوں میں بعض علمی معاملات میں اور بعض عملی معاملات میں کیسے کیسے اختلافات ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال مسلمان کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرنے والے لیکن
مذہبی معاملات میں ہم سے آپ سے اختلاف کرنے والے لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ صورتحال چونکہ ایک واقعی صورتحال ہے، تو اس میں صحیح رویہ کیا ہوگا؟ صحیح رویہ یہ ہوگا کہ ہم جن معاملات میں اختلاف رکھتے ہیں شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اپنا اختلاف پیش کریں، اس پر مکالمے کا دروازہ کبھی بند نہ کریں۔ اگر کوئی بات کہنی ہے تو اسی تہذیب اور شائستگی کے ساتھ وہ بات کہیں، لوگوں کے ذہن اور فکر کو تبدیل کرنے کی صحیح کریں۔ اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بھی اگر کوئی خلجان پیدا ہوا ہے تو اسے رفع کرنے کی صحیح کریں، وہ ہمارا الگ کام ہے۔ لیکن جب تک کوئی تبدیلی اس طرح کی نہیں آتی تو کیا ہم لوگوں کی خدمات کو، ان کی شخصیت کو، جن اقدار کے لیے جیتے رہے، اس کو بھی نظر انداز کر دیں گے؟ تو ہمارے ہاں اگر آپ غور کریں تو جس طرح ذاتی زندگی میں، انفرادی معاملات میں لوگوں میں بعض اوقات بڑی غیر معمولی خوبیاں ہوتی، آپ کو وہ خوبیاں ہر طبقہ فکر میں بہت سے لوگوں میں مل جائیں گی، لیکن بہت سے دوسرے معاملات ہوں گے کہ جن میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ تو ٹھیک نقطہ نظر نہیں ہے، یہ ٹھیک رویہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی سیاسی معاملات میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ 4 چیزوں کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ دور حاضر کا اگر کوئی عطیہ ہے تو یہ سیاسی معاملات میں 4 چیزیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں یہ اعتماد پیدا ہوا ہے اور اس کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی ہے کہ جمہوریت کی بنیاد پر حکومتوں کا نظم چلنا چاہیے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے، یعنی اس سے پہلے تو آپ جس زاویے سے دیکھ لیں راستہ اس کے سوا کوئی نہیں تھا کہ لوگ تلوار کے زور پر اپنی حکومتیں قائم کریں، فتوحات کی بنیاد کے اوپر قوموں اور ملکوں پر اپنا قبضہ جاری رکھیں، اور پھر اس کے بعد سوائے استبداد کی کوئی چیز باقی نہیں بچتی تھی۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی پرامن ذریعہ بھی اختیار کرتے تھے تو وہ ملوکیت کا ذریعہ ہوتا تھا۔ تو جمہوریت کے لیے جو ادارے بنے، جس طرح سے مختلف دساتیر بننا شروع ہوئے، جیسے ایک قومی میثاق ایک زندہ حقیقت بن کے سامنے آیا، تو اس نے یہ راستہ کھولا کہ ہم لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکومتیں قائم کریں۔ اسی طرح سے قوموں کا حق خود ارادی، یہ 1928 کے بعد دنیا میں تبدیلی آئی ہے، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، یعنی 100 سال بھی نہیں پورے ہوئے، ورنہ اس سے پہلے دنیا میں یہ مانا جاتا تھا کہ اگر میرے پاس قوت ہے اور میں کسی علاقے کو فتح کر لیتا ہوں تو بس وہ میری جائز حکومت ہے۔ لیکن اب یہ مان لیا گیا کہ نہ فتوحات کی بنیاد پر بننے والی حکومتیں جائز ہوتی ہیں اور نہ کسی علاقے کے حق خود ارادی کی آپ نفی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں کوئی قومیت ہے، لوگ ہیں، ان کے پاس جگہ بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک الگ حکومت ہونی چاہیے، تو یہ ان کا قومی حق ہے، اس کو آپ کو ماننا ہوگا۔ اسی طرح کی صورتحال بنیادی انسانی حقوق کی، یعنی بنیادی انسانی حقوق کا ایک اجمالی شعور تو لوگوں میں رہا ہے، لیکن یہ دور حاضر کا بڑا کارنامہ ہے کہ وہ بات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر بیان فرمائی تھی، اس کو عالمی سطح پر بنیادی انسانی حقوق کے چارٹر میں بدل دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اجمالی اور تفصیلی تعلق ہے، اس میں بھی بعض چیزوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ جو حدود اللہ کے پیغمبر نے متعین کیے تھے اس میں بعض جگہ انسان تجاوز کر گیا ہے، تاہم ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بنیادی انسانی حقوق دنیا کے ہر دستور میں موجود ہوتے ہیں، ان کے حفاظت کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے خلاف عدالتیں کوئی فیصلہ نہیں دیتی، کوئی قانون سازی ہو جائے تو اس بنیاد پر اسے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن اس کی بنیاد پڑ گئی ہے بڑے پیمانے کے اوپر، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، جس میں انسان، ایک عام انسان کے حقوق نے بھی یہ اہمیت اختیار کر لی ہے۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ قانون کی حکمرانی، یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ بادشاہ سلامت ہیں تو آپ جو کہہ دیں گے وہ قانون بن جائے گا۔ قانون کے بننے کا ایک عمل ہونا چاہیے، اور وہ حکم جو صادر ہوگا کسی بھی ایوان اقتدار سے وہ قانون کے یا مقننہ کے اندر سے گزر کر آنا چاہیے، پھر اس کا جواز پیدا ہوتا ہے۔ تو آسمہ جہانگیر صاحبہ ان 4 بنیادی اقدار کے معاملے میں انتہائی حساس تھیں۔ ہمارے معاشرے میں ان کی اس معاملے میں بڑی غیر معمولی خدمات ہیں۔
بڑی جرت، بہت بہادری، بہت انصاف کے لب و لہجے میں اور نہایت دیانت کے ساتھ وہ ہمیشہ ان موضوعات پر گفتگو کرتی تھیں، اور ایسے گفتگو کرتی تھیں کہ جب لوگوں کی زبانیں گنگ ہوتی تھیں اس وقت بھی وہ تنہا بول رہی ہوتی تھی۔ یعنی یہ معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھان پانسی خاتون میں گویا بجلی بھر دی، اور جن لوگوں سے ان کو شدید اختلاف ہوتا تھا ان پر بھی کوئی اگر ابتلا آ جائے تو انہی کی آواز ہوتی تھی کہ جو ان کے حق میں اٹھتی تھی۔ اچھا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں جس طرح کی دہشت گردی ہوئی اور جس طرح سے مختلف گروہوں نے لوگوں کو مارا اور گلیوں اور بازاروں میں بچوں کا، عورتوں کا کسی کا لحاظ نہیں کیا، تو کیا جذبات تھے ان کے خلاف۔ لیکن جب ان لوگوں کے خلاف، یعنی ان دہشت گردوں کے خلاف ہماری افواج نے آپریشن کیا اور اس میں معلوم ہوا کہ کچھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو وہ جنہوں نے جہاد کیا تھا ایک طرح سے اس موضوع پر، ان کی ایک رائے تھی اور وہ ان دہشت گردوں کے خلاف شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی، لیکن اس موقع پر صرف ان کی آواز اٹھی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کو حق نہیں، اگرچہ یہ انسانیت کے دشمن تھے لیکن آپ ان کے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ فوجوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے انتقام کے جذبے میں آ کر اقدام کریں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ہاں جرت، بہادری، دیانت، اپنے مسلک یا اپنے نقطہ نظر کے ساتھ جو ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے وہ کس درجے میں تھی، اور ان سیاسی اقدار کی وہ کتنی بڑی پاسبان تھیں۔ اس لیے میرے خیال میں اس سے قطع نظر کہ مجھے یا آپ کو ان کے کسی نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہم سب کو ان کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب یہ بیان فرمائیے گا، ہمارے عام طور پہ تاثر ہوتا ہے کہ جو فکری جدوجہد ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، پریس کانفرنس کر دیتا ہے، کوئی مذمتی قرارداد پیش کر دیتا ہے، کہیں مال روڈ پہ پلے کارڈ اور بینر اٹھا کے واک کر لیتا ہے احتجاجی، اس سے کہاں تبدیلی آتی ہے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، وہ رخصت ہوئیں، ان کی کل برسی تھی، ایک مجلس کا بھی اہتمام ہوا، پاکستان بھر سے وہ آوازیں جو کہیں اور کچھ نہیں بول سکتی تھی لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی برسی کا موقع ہے، تو کھل کے جو کچھ ان کے دل میں تھا لوگوں نے بیان بھی کیا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک فرد، ایک نہتھی خاتون بھی اگر چاہیں تو وہ کسی بھی سماجی تناظر کے دھارے کو موڑنے کا، اس کو نیا رخ دینے کے لیے مہمیز فراہم کر سکتی؟ اس میں کیا شک ہے؟ آپ دیکھیے دنیا کی تاریخ بعض اوقات تنہا آوازوں نے بدل دی ہے۔ میں تو ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ بندوقیں اٹھانے والے اور تلواریں لہرانے والے وہ تو دنیا میں صرف فساد پیدا کرتے ہیں، کسی اچھے نظریے کے لیے بھی اٹھاتے ہیں تو فساد اور تخریب کے سوا دنیا کو کچھ نہیں ملتا۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اس طرح سے مظلومانہ جدوجہد کرتے ہیں اور نہتے بغیر کسی ہتھیار کے ہمیشہ استدلال کے ساتھ اپنی زبان سے ایک فکر پیش کرنے کی صحیح کرتے ہیں، وہی بتدریج مؤثر ہوتے ہیں۔ یہ اس مرحلے میں نظر نہیں آتا کیونکہ انسان جلد باز ہے، تو اس لیے اندازہ نہیں ہوتا کہ اثرات کیسے نیچے تک پہنچتے ہیں، لوگوں کو کیا قوت عطا کرتے ہیں، ان کے شعور میں کیا تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے سوچنے کے انداز کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ یہ تدریجی عمل ہوتا ہے۔ اس کے لیے میرے نزدیک مغرب میں جو تبدیلی آئی ہے، آخر یہاں ایک تبدیلی آئی نا، بادشاہت بھی تھی، کلیسا کا نہاد بھی تھا۔ آپ ہولی رومن امپائر کے زمانے سے تاریخ پڑھنا شروع کریں تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی۔ اس سب کچھ کے باوجود یہ مفکرین ہیں، بڑے فلسفی ہیں، حکماء ہیں، اسی طرح کے کچھ قلندرانہ مزاج رکھنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آہستہ آہستہ وہ تبدیلی پیدا کر دی، کہ جس کے بعد جس طرح میں نے ان چاروں چیزوں کا ذکر کیا، یہ عالمی سیاسی اقدار بن گئی۔ یعنی آج قوموں کے معاملے میں یہی اقدار معیار کا کام دیتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر انسانی حقوق کی صورتحال درست نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، بلکہ جس کا جو جی چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ معیارات ہیں جن پر اب دیکھا جاتا ہے۔ دیکھنے والے خود کتنی پابندی کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن فکری لحاظ سے یہ معیارات بن گئے ہیں اور ان کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں، دساتیر بنتے ہیں، گفتگویں ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ استبداد پھر بالکل برانہ ہو کر ناچنا شروع کر دے۔ ہمارے ملک میں یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک کشمکش پہلے دن سے ہے، اور وہ یہ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ وہاں پر کوئی جمہوری حکومت قائم نہیں ہونے دینا چاہتی۔ تاہم
اس کو بھی آ کے جانا پڑتا ہے، اور ہوتے ہوئے بھی کچھ پردے اور کچھ نقاب ہیں جو اوڑھنے پڑتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ ہم دوسرے ملکوں سے اس معاملے میں کچھ آگے جا چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا بڑی گھٹن ہے، بڑی گھٹن کے باوجود بھی بہت آزادی ہے، اور آپ باقی ملکوں کے مقابلے میں دیکھیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ میں مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں، آپ عرب ممالک میں جا کے دیکھیں، خلیج کے ملکوں میں جا کے کچھ وقت گزاریں، اسی طریقے سے میں نے خود ملیشیا میں 10 سال گزارے ہیں۔ ہمارے ملک میں آزادی رائے، حریت فکر کے مواقع ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ یہ کن لوگوں نے پیدا کیے ہیں؟ یہ اصل میں انہی لوگوں نے پیدا کیے ہیں۔ کسی نے دانش کے میدان میں، کسی نے مذہب کے میدان میں، اسی طرح سے کسی نے سیاست کے میدان میں۔ تو یہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کے پاس بندوق کی طاقت ہے، 1000 پردوں کے اندر سے بیٹھ کر حکومت کرنا پڑتی ہے، اور یہی وہ قوت ہے، یہ فکری قوت، جو مجھے امید ہے کہ ایک دن اس صورتحال کو تبدیل کرے گی اور ہم ایک آزاد جمہوری حکومت اپنے ملک میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب آسمہ جہانگیر صاحبہ کی زندگی، حیات، خدمات اور معاشرے پہ ان پہ اثرات کے حوالے سے آپ کے نقطہ نظر کو ہم نے جانا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔